ٹیبل تے پانی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن شریف اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة ٹیبل حي منگایا على آج گیا الصلاة کوئی بھی نہیں گیا کوئی بھی حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ علی
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ سورہ فرقان اور اس کی آیت نمبر 43 میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ شہادتین پر چل رہا ہے۔ یہ کلمہ شہادت کیا چیز ہے، اس کے اندر شہادت کیا چیز ہے، اس کے بعد لا کیا چیز ہے، اور آج کا موضوع ہمارا الہ کا چل رہا ہے۔ پچھلا خطبہ جو تھا وہ الہ کے موضوع پر تھا، اور وہ خطبہ ہمارا صرف الہ کے معنوں پر ختم ہوا تھا کہ الہ کے 7 معنی ہیں، جس میں نے آپ کو اس کے متعلق بتایا تھا کہ وہ جائے پناہ بھی اسی کے معنوں میں آتا ہے، یا پھر وہ سکون کے معنوں میں، حیرانی کے معنوں میں، یا شوق و رغبت کے معنوں میں آتا ہے، یا بلند ہونا۔ یہ سب معنی اس کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ابھی آج کے دن جو ہے وہ ان سب کی مثالیں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں کہ الہ کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے گرد گرد زندگی کیسے گھومتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے علماء ہی الہ بن جاتے ہیں، علماء بھی الہ بن جاتے ہیں۔ تو الہ کے جو معنی آپ کے سامنے مجھے بیان کرنا ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز میری آواز آپ تک پہنچ بھی جائے گی، آپ میری بات کو سمجھ بھی سکیں گے انشاءاللہ۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ تک بغیر مائک کے بھی اپنی آواز کو پہنچا سکوں۔ اگر آپ ہمتن گوش رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ موضوع سمیٹنے میں، اس موضوع کو بیان کرنے میں، اس موضوع کو آگے لے کے جانے میں انشاءاللہ العزیز ہر چیز ہماری ممد اور معاون ہوگی۔ ابھی سر دست آپ لوگوں کے خیال میں آ رہا ہوگا کہ اس وقت یہاں کے انتظامی لحاظ سے کچھ بہتری نہیں ہے۔ تو جب پاکستان بنا تھا تو انسان جب وہاں سے لوگ اس طرف آئے تو بے سر و سامانی کی کیفیت تھی، گھر نہیں تھے، بار نہیں تھے، اور کوئی سامان نہیں تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ آج پاکستان بنا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے، اور آپ سب اس کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ایک مثالی حیثیت سے قائم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم مثالی حیثیت سے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ خیر، یہ تو ہوا کہ الہ کا موضوع، تو ہم الہ کو موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن فرمایا کہ دیکھو عدی، بات یہ ہے کہ بسا اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ تم لوگ اپنے علماء اور اپنے مشائخ یا اپنے پیروں کو بھی راہب الہ بنا لیتے ہو۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے جس مذہب سے تعلق رکھتے تھے وہ عیسائیت تھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے ہم انہیں الہ بناتے؟ ہمارے نزدیک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ تھے، یا مریم مقدسہ، یا روح القدس، تو 3 تو الہ تھے، اور ان کا ذکر تو قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بعض اوقات پھر یہ بھی وقت آیا کرتا ہے کہ جس چیز کو تمہارے علماء حلال کہہ دیں وہ حلال، اور جس کو حرام کہہ دیں وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کا حلال کیا ہوا اس کو حلال نہیں مانتے تم، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو تم حرام نہیں مانتے ہو، لیکن علماء پھر جس پر فتویٰ لگا دیں وہ تمہارے لیے حلال، اور جس پہ فتویٰ لگا دیں وہ تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ بعض چیزیں اللہ کے نزدیک حرام تھیں، لیکن یہود نے اپنے علم کے زور سے انہیں حلال ثابت کر دیا، اور کچھ چیزیں جو تھی وہ ان کے نزدیک حرام تھی، یہود نے اپنے علم کے زور سے اسے حرام کر دیا۔ اسی طرح مولاناؤں کے اور ان علماء کے فتواؤں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بسا اوقات یہ ایک شخصیت کو اپنی زد پر رکھ کر اپنے مفادات کی جنگ میں اس کو کافر بھی قرار دیتے ہیں، اسے خارج مذہب بھی قرار دے دیتے ہیں، اسے غیر یتبع سبیل المومنین کہ یہ مومن کی راہ پر نہیں ہے، اس کو بھی قرار دے دیا کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ علماء جو کچھ کہتے ہیں وہی کچھ حق ہوا کرتا ہے، نہیں۔ علماء اگر خدا کے نازل کردہ دین کے مطابق آپ کو بات بتا رہے ہیں تو وہ تو حق ہے، وہ سچ ہے، لیکن اگر اس راہ سے ہٹ جائیں تو پھر وہ باطل ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہر بات علماء کی وہاں سے فتویٰ ناشر ہوا تو یہ فلاں کے بارے میں کہہ دیا گیا،
فلاں کے بارے میں وہاں سے فتوے اسلام نہیں ہیں، فتوے شریعت نہیں ہیں، شریعت خود شریعت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتری ہے، اور شارع حقیقی کہ جس نے شریعت بنائی ہے وہ بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات عالیہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود سے شریعت نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس بنا پر کہ میری کچھ بیویوں کو شہد کی بو پسند نہیں ہے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، تو سورہ تحریم اتری۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے اس میں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی عطا کردہ اور حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے اگر آپ یہ فرماتے ہیں؟ یہ درست نہیں ہے۔ اور بیویوں کو کہہ دیا ادھر سے کہ تمہارے دلوں میں بھی کچھ ٹیڑھ پایا جاتا ہے کہ آپ پیغمبر کو تم الگ سے جانتی ہو، پیغمبر کی تو تائید اللہ کرے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ، جبرائیل کے ساتھ اور مومنوں کی ایک جماعت کے ساتھ، یعنی ان کو توبہ کی طرف راغب کیا ہے کہ شریعت کے اندر دخل نہیں دے سکتے تم لوگ، شریعت فقط صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہوگی، وہی تم کو ماننی ہوگی، اسی کے سامنے تمہیں جھکنا ہوگا۔ اس لیے کسی عورت کی پسند ناپسند پر اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ کون سی چیز جائز کرنی ہے، کون سی چیز ناجائز کرنی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم لوگ مولویوں اور راہبوں اور واعظوں کے کہنے پر کسی چیز کو جائز اور ناجائز سمجھنا شروع کر دیتے ہو، ان کے خود ساختہ فتووں کے ذریعے سے، تو تم نے گویا ان کو الہ بنا لیا ہے۔ آج ہماری پورے پاکستان کے اندر، کیا پورے عالم اسلام کے اندر، جو آپ کو اس وقت تشدد، افتراق، انتشار، فرقہ واریت نظر آ رہی ہے، وہ ہم نے فقط اور فقط صرف مولویوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اس مدرسہ سے یہ فتویٰ شائع ہوتا ہے، اس مسجد سے یہ فتویٰ شائع ہوتا ہے، فلاں کافر ہے، یہ شیعہ کافر ہے، یہ سنی کافر ہے، یہ دیوبندی کافر ہے، یہ اہل حدیث کافر ہے، یہ زیدیہ، یہ عباسیہ، یہ کافر ہے، ان کی بات نہ سنو، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یہ نہیں کرتے ہیں، یہ وہ نہیں کرتے، ان کے عقیدے خراب، ان کے اندر فسق ہے، فجور ہے، گمراہی ہے، ہزار طرح کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ لازمی طور پر آپ کا ایک ذہن بنتا ہے، اور اس ذہن بننے کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور ذہن سب ایک سے نہیں ہوتے ہیں، کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں جو سنگلاخ ہوتے ہیں، سخت قسم کے، کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں جو زرخیز ہوتے ہیں، کچھ یہ زمینوں کی طرح کے ذہن ہوتے ہیں، جیسے کچھ زمینیں بہت جلدی کھیتی باڑی کرنے سے نرم ہو جاتی ہیں، کچھ سالہ سال لگنے سے، کچھ شور زدہ زمینیں ہوتی ہیں، وہاں اگتا ہی کچھ نہیں ہے، کچھ پہاڑوں کی مانند ہوتی ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کے اوپر پانی برستا ہے، ان پر اثر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے کچے ذہن ان فتووں کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ کم علمی کے ساتھ اپنے اندر تشدد کا ایک روپ دھار لیتے ہیں، پھر ان کی ہر چیز میں تشدد نظر آنے لگتا ہے۔ وہ اپنی بات کا آغاز نہیں سے کرتے کہ نہیں ایسے نہیں ہے، ان کے ہاں کو تسلیم کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، فقدان ہو جاتا ہے اس کا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری امت جو ہے وہ آج آپ کے سامنے کس محور پر، کس مرکز پہ کھڑی ہے۔ آپ کے اندر تشدد ہے، افتراق ہے، کیوں؟ آپ نے الہ بنا لیا ہے، آپ نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے جو کہتی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ اللہ کی راہ میں اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تم تفرقے میں نہ کرنا آپس میں۔ لیکن ہمارا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں اس اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا آخری طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ایک دوسرے پر خون ریزیاں کرتے ہیں، کبھی بھکر میں آپ کے لوگ مرتے ہیں، کبھی کوئٹہ میں بم دھماکے ہوتے ہیں، کبھی بلوچستان میں ہوتے ہیں۔ یہ اس ذہنیت کی پیداوار ہے جس ذہنیت نے آپ کو، اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنے پیروں کو، مولویوں کو، واعظوں کو، ملاؤں کو، ذاکروں کو آپ الہ بنا لیتے ہیں۔ آپ ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ شریعت اسلامیہ ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ عدی، آپ میں سے پھر یہ ہوا کرتا ہے کہ جس کو وہ جائز کہتے ہیں تم اس کو جائز کہتے ہو، جس کو وہ حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام کہتے ہو، تو اس کو حرام اور حلال، جائز و ناجائز کی دنیا میں لے جانا اور اس پر اس بات قائم ہو جانا اور پھر اس میں اپنے آپ کو بدلنا نہ، یہ ان کو الہ بنانے والی ایک بات ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ علماء اور رہبان بھی الہ بنا لیتے ہیں، اور اس آیت کا اشارہ اللہ رب العزت نے دیکھا ہے کہ کتنے تم میں سے ہیں جن نے رہبان کو اور علماء کو الہ بنا رکھا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور آیت نمبر 31 ہے، نکال کر پڑھیے گھر جا کر، آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ان تمام فرقہ واریت کے حالات کے اندر آپ کو کس طرح اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ کا کام ہے ہر سورہ کا، ہر توبہ کا، اگر میں یہاں پر کروں تو وقت گزرتا چلا جائے گا،
آپ کو خود بھی پڑھنا ہوگا. اگر آپ نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو اور آج تشدد اور افتراء کی آپ دنیا پر چل نکلے ہیں اور آپ فرقہ واریت کی ضد پر اس وقت کھڑے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن چھوڑ دیا ہے. قرآن کو جب تک آپ پڑھ کر اپنی راہ کو متعین نہیں کریں گے اتنی دیر تک آپ اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں بے اثر ہوتی جائیں گی. اب کتنا ہی کہے جائیں کہ اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس کی راہ میں پہلی رکاوٹ اہدنا الصراط المستقیم کی آپ کی راہ میں جو رکاوٹ ہوگی وہ آپ کے علماء کے فتوے ہوں گے، آپ کے علماء کی بیان کردہ تقاریر ہوں گی، وہ آپ کے جلسے جلوس اور آپ کے سٹیج ہوں گے جن سٹیجوں اور جلسوں کے اندر جا کر آپ ان کی تقاریر سنتے ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے، آپ کے اندر ایک تشدد آ جاتا ہے، آپ کے اندر بلا وجہ کے تبصرے آ جاتے ہیں جو تمام کی تمام چیزوں کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلے الہ کی تعریف کو پہچانے کہ الہ کیا ہے اور کس جگہ کس مقام پر کھڑا ہے. اگر ہم نے الہ کو نہ پہچانا تو کلمہ کی صحیح حقیقت کو بھی نہیں پہچان پائیں گے. کلمہ کے اندر الہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ الہ کا ڈیفرنس کیا ہے جب میں آگے اللہ کی تعریف بیان کروں گا. تو احکامات میں ماننے کے لیے، اس کی حاکمیت، اس کے قانون کو تسلیم کرنے کے لیے آپ کو فقط اور فقط اللہ رب العزت کو الہ ماننا پڑے گا. اگلی بات سن لیں، الہ کی اگلی چیز کیا ہوتی ہے؟ الہ کیا ہوتا ہے؟ الہ یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے والدین ابا پرستی آ جاتی ہے آپ کے اندر. آپ کہتے ہیں میرے والدین تو نہیں یہ کرتے. نحن وجدنا آبائنا، ہر قوم کا سورہ اعراف نکالیے اور گھر جا کے اس نظر سے پڑھیے جس نظر سے میں بیان کرنے لگا ہوں کہ کیا انہوں نے کہا. ہر قوم نے یہ اعتراض کیا ہے اس بات پر کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے، تم کیسے پیغمبر آ گئے ہو اور ہمیں آ کر بتا رہے ہو کہ خدا ایک ہے. یہ بت جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ الہی تو ہیں. اور اس کا آغاز کیسے ہوا بت پرستی کا؟ ذرا اب یہ بھی سن لیں. ابا کوئی بری چیز نہیں ہوتے ہیں. انسان اپنے ابا کے اعمال و کردار کو چونکہ آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے تو اس وجہ سے وہ اپنی 3-4 پچھلی نسلوں کو بڑا متقی اور پرہیزگار متدین پاتا ہے کہ شاید وہ بڑے نیک تھے. اس بنا پر اس کے لیے یہ بھی مشکل پیش آ جاتی ہے. ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ کیسے قوموں نے بت پرستی کا آغاز کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کی جو قوم تھی ان سے 5-7 نسلیں پیچھے کیا تھیں؟ وہ یہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام سے قصہ چلاتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہوا کہ لوگ جو نیک لوگ تھے ان لوگوں سے اسی طرح واز سنتے تھے جیسے ہم آپ کو سناتے ہیں. تو ان سے نیک بزرگوں سے اپنے سے عقیدت پیدا ہو گئی. تو پھر ان کی یاد میں انہوں نے یہ کیا کہ ان کی کچھ تصویریں بنا لی اور ان تصویروں کو اپنے سامنے رکھ لیا. تو پھر پاس بیٹھ کر ان کے واز و نصیحت کے وہ دن یاد کیا کرتے تھے جب وہ واز کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے. تو پھر سوچا کہ یہ واز و نصیحت کرتے ہیں تو ہمیں بھی وہ باتیں یاد آتی ہیں. دوسری نسل اٹھی، اس کو پورا ادراک نہیں تھا. دوسری نسل نے یہ کیا کہ اس نے سوچا کہ ہمارے بزرگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، کوئی وجہ ہوگی، عقیدت کرنے لگ گئے. اب بات تو پوری سمجھ میں نہ آتی تھی کہ ان کے عقائد کیا تھے، رسومات کیا تھی، وہ دین کیا بتاتے تھے. تو عقیدت کے ساتھ ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا. اب تیسری نسل آ گئی. تیسری نسل کو نہ عقیدت سے کوئی سروکار تھا نہ تعلیمات سے کوئی سروکار تھا. انہوں نے کہا شاید ہمارے بزرگ اس وجہ سے ان کے پاس بیٹھتے تھے، یہ بزرگ کچھ دیتے ہوں گے ان کو اور یہ ان سے کچھ لیتے ہوں گے، جس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ ہماری یہ تمام کارخانہ حیات اور یہ دنیا جتنی چل رہی کاروبار زندگی یہ سارے کا سارا انہی کے پاس بیٹھنے پر محیط تھا. اب انہوں نے ان کے بارے میں، ان بتوں اور تصویروں کے بارے میں اچھی باتیں ان کے بارے میں کہنی شروع کر دی کہ آپ بڑے دیالو ہیں، آپ بڑے منتا ہیں، بڑے غریب نواز ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں. جس کا لازمی نتیجہ کیا نکل آیا کہ وہ لوگ عبادت کی طرف رجحان چل پڑا. دعائیں ان کے منہ سے نکلنے شروع ہو گئی. یہ جو اچھے عقیدے کے اظہار کرتے 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 عبادت کا رنگ جب اختیار کر لیتی ہے تو وہ دعا بن جایا کرتی ہے. تو وہ دعا بن گئی ان کے نزدیک. پھر عبادت چل نکلی. پھر اگلی نسل کو کچھ نہ پتا چلا اور چوتھی 5ویں نسل تک اصل اسلام جو ہے وہ اپنی اصل جگہ سے ہٹ گیا اور لوگ اس کی عبادت کرنے لگ گئے اور بت پرستی کا آغاز ہو گیا. اور وہ بت پرستی چل نکلی. اب پھیلتی 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 آج دیکھیں آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر کتنے کروڑوں خدا بنا کر انہوں نے سامنے رکھ لیے. آپ بات سمجھائے جائیں وہ دلیلیں دے جائیں گے نہیں سمجھتے ہیں. یعنی اس حد تک یہ معاملہ الہ کا چلا گیا. یعنی ابا پرستی، یعنی خود اپنے دین کو خود نہیں سمجھا، خود نہیں دیکھا کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے. آخر میرے ابا نے جو قرآن پڑھ کر سمجھا، ایمان لے کر آئے، تو مجھے بھی تو اسی قرآن کو پڑھ کر سمجھنا اور ایمان لے کر آنا. میں کیوں نہیں لے کر آ رہا اس ایمان کو؟ نہیں کہا ابا کا پڑھا ہوا قرآن کافی ہے، ابا کی پڑھی ہوئی شریعت کافی ہے، ابا کا سمجھا ہوا دین کافی ہے، اس لیے وہ کافی ہے، یہ بھی مجھے کافی ہے. جب کافی ہے تو مجھے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو وہ رسومات کرتے تھے مجھے بھی کرتے رہنا چاہیے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکل آیا آپ کے سامنے. اور یہ قوم نوح کی مثال ہے. اور کبھی کبھی
انسان اپنی دولت کو بھی الہ بنا لیتا ہے۔ قارون نے کیا کیا آپ کے سامنے؟ قارون نے اپنی دولت کو اپنا الہ بنا لیا۔ اتنا خزانہ تھا کہ اونٹوں کی ایک پوری چاہیے ہجوم چاہیے تھا جو اس کی چابیاں اٹھا کر لے کر آتا تھا، اور جب اسے کہا گیا تو اللہ کی راہ میں دے کہ اللہ نے تو یہ چیز دی ہے، تو فوری طور پر اس نے لپک کر کہا یہ کیسے ممکن ہے اللہ نے، یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو ہماری ذہانت ہے جس کے ذریعے سے ہم نے کمایا ہے۔ اب تم جیسا غبی الذہن جو آدمی ہے وہ دولت نہیں کما سکتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے کمائی ہوئی دولت دے دو، یہ کیسے ممکن ہے میں تمہیں اپنی دولت فراہم کر دوں؟ ایسا کچھ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں دولت نہیں اپنی دے سکتا ہوں، یہ میرے زور بازو کا کمایا ہوا ہے، یہ میری ذہانت کا سارا چکر ہے۔ اگر میرے جیسا اکانومسٹ نہ ہوتا، ہاں میرے جیسا معیشت دان نہ ہوتا تو کہاں سے یہ دولت پیدا ہوتی؟ تمہیں ذہنیت ہی نہیں ہے، تم کن ذہن ہو۔ یہی ذہنیت آج ہمارے اندر پروردہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر دولت کی گردش نہیں ہے۔ جب معاشرے کے اندر دولت کی گردش نہیں، وہ مرتکز ہو جائے گا، فریز ہو جائے گا، منجمد ہو جائے گا، تو لازمی طور پر ایک ہی آدمی کے نیچے آ جائے گا، اور جب یہ آدمی کے نیچے آ جائے گا لازمی طور پر دوسروں کے حقوق مارے جائیں گے، جب دوسروں کے حقوق مارے جائیں گے تو لازمی اس کا نتیجہ افلاس کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا، اور نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ اس نے دولت کو الہ بنایا اور کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا نقصان کر دیا ہے۔ اور یہود کے اندر سب سے بری برائی یہی ہے، ارتکاز دولت، انہیں پتہ ہی نہیں ہماری دولت کتنی ہے۔ وہ آج وہاں پر بڑے بڑے اکانومسٹ بنے بیٹھے ہیں، کہنے کو تو یہودی مذہب کو مانتے ہیں، لیکن دراصل وہ اس دولت کو اپنا الہ مانے ہوئے ہیں، اس لیے زندگی کو جی نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں ایک الہ کا تصور جب ایک شخص کے ذہن میں جو ذہانت سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ سب کے رزق کو کھینچ کر اپنے پاس کر لیتا ہے، اور کیا قیامت برپا ہو جاتی ہے پوری دنیا کے اندر کہ پھر آپ کو یہ نعرے لگانے پڑتے ہیں کہ وال اسٹریٹ پر امریکہ میں جا کر قبضہ کرو۔ آپ کو سوشلزم کا انقلاب لانا پڑتا ہے جس میں آپ نفی کر دیتے ہیں دین اسلام کی اور ہر اس مذہب کی جو مذہب اس دنیا میں موجود ہوتا ہے، یہ آپ سوشلزم کے پیروکار ہو جاتے ہیں۔ کیپٹلزم جب الہ بن کر سامنے آتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ سوشلزم پھر ایک مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، جو 10-10 کروڑ لوگوں کی قربانی دینے کے بعد بھی ان کی تلواریں ان کی پیاس نہیں بجھتی، اور پھر بھی وہ نعرہ لگائے جاتے ہیں کہ ہم لے کر آئیں گے یہ سوشلزم۔ تو انسانوں کے آپس میں ٹکراؤ بننے کا سبب کون سی چیز بن گئی؟ یہ دولت، اور یہ دولت اس وقت انسانوں کے اندر سبب جو ہے آپس میں ٹکراؤ کا بنی جب اس کو الہ بنا لیا گیا۔ اگر آپ اسے الہ نہ بناتے، لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے اور لوگوں کے درمیان وہ عام مخلوق کی طرح گردش کرتی رہتی تو یہ ٹکراؤ نہ ہوتا اور لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کی سرزمینوں پر قتل نہ ہوتے۔ آج لاکھوں کروڑوں لوگ جو مر رہے ہیں اس زمین پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی فقط ایک ہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کو الہ بنا لیا ہے دولت کو۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسے دینے کو جی نہیں چاہتا ہے، اب 2-2 لاکھ کی قربانیاں کر دیتے ہیں، لیکن کسی مرکز کے لیے جہاں لائبریری کی ضرورت ہوتی ہے کتابیں پیسے نہیں نکالتے ہیں، کیونکہ قربانی بھی کبھی آپ کی الہ بن جاتی ہے۔ آپ کو دکھاوا کرنا ہے، آپ کو نمود و نمائش کرنی ہے، لوگ آپ کو مانیں گے، لوگ آپ کو کہیں گے واہ واہ بلے بلے شاہ صاحب کے ہاں سے، یہ چودھری صاحب کے ہاں سے یہ گوشت آیا ہے، خوبصورت، یہ بہت پیارا قسم کا بیل یہاں بندھا ہوا ہے، یہ گائے خوبصورت بندھی، یہ بکرا بندھا، یہ 80,000 5 لاکھ 7 لاکھ 52 لاکھ کا بک رہا ہے۔ تو وہ الہ بن گیا، وہ گائے بیل بیڑ بکری آپ کے لیے وہ جانور نہیں رہی ہے، وہ اب الہ بن گئی ہے۔ ایسے ہی الہ بن گئی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک گائے الہ بن گئی تھی۔ دیکھیے اس کی مثالیں میں اپنے پاس سے نہیں دے رہا ہوں، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس کی مثالیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا جاؤ وہ گائے کو ذبح کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا مقتول کے بارے میں کہ مقتول کیا چاہتا ہے اور کیا کہتا ہے، اس کا اصل قاتل کون ہے۔ تو کہا اللہ رب العزت سے انہوں نے سوال کیا گائے کس قسم کی ہو، جیسے آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ابا جان 2 رنگ کی نہ لائیے 1 رنگ کی لائیے، اگر لائیے 2 رنگ کا تو بادامی ہو اور اس میں سیاہ ہو، اس کا کمبینیشن بڑا اچھا لگتا ہے۔ آج کل اس بنیاد پر آپ کی قربانی خریدی جاتی ہے۔ ہاں تو پوچھا کس قسم کا اس کا لون ہو، کس قسم کا اس کا رنگ ہو، تو کہا گیا رنگ میرا اس قسم کا اس کا زرد ہو۔ پھر کہا وہ کھیت میں نہ جوتی گئی ہو، کیونکہ ذبح کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، الہ مان چکے تھے سامری کے پیچھے لگ کر۔ تو پھر نتیجہ اس کا کیا ہوا، پھر ایک گائے لائے اور پھر وہ اس کی کھال کو سونے سے بھر کر اس کے مالک کو دینا پڑا۔ تو الہ اس وقت ایک گائے بن گئی ان کے سامنے۔ یعنی انسان جب گرنے پر آتا ہے اسفل السافلین ثم رددنہ اسفل السافلین، اللہ کہتا ہے اس احسن تقویم کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو تو بہت اچھی تقویم میں پیدا کیا۔ یہی نہیں کہ نقشہ صورت کی بات ہو رہی ہے، کہ ہر چیز اس کے اندر جو میں نے مظہر ایک خداوندی اس کے اندر رکھ دی، اس کو نائب بنایا اپنا، یہ بڑے بلند مقام پر ہے، ساری مخلوقات سے بلند مقام پر ہے یہ اس وقت جو زمین پر رہتی ہے۔ لیکن ہوا کیا ثم رددنہ اسفل سافلین،
وہ پھر آیا گرتا ہوا اور پستیوں کے نیچے گرتا چلا گیا، اور اللہ نے کہا اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل، یہ پھر جانور نہیں رہا ہے بلکہ جانوروں سے بھی آگے گر گیا ہے، کیونکہ یہ جانوروں کے آگے سجدے میں گر گیا ہے۔ آپ کے سامنے گائے کی پوجا ہو رہی ہے، ہمسایہ ملک کے اندر سانپ کی ہو رہی ہے، بندر کی پوجا ہو رہی ہے، من گھڑ چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ الہ ہے جو آپ نے اور ہم نے اور دوسری قوموں نے بنا لیا ہے۔ یہ قیامت برپا ہو رہی، دیکھیے الہ کے اندر، الہ کبھی عورت بھی بن جایا کرتی ہے، یہ بھی خدا بن جایا کرتی ہے۔ اس کی رضامندی پر بھی انسان اپنی تمام رضامندی اور اپنے رب کی تمام رضامندیوں کو قربان کر دیا کرتا ہے۔ کیسے؟ آئیے تاریخ کی جانب میں آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم تمہیں بیٹا دیں گے، اسمہ یحییٰ، اے پیغمبر بیٹے کا نام یحییٰ رکھیو گا، ہم تمہیں یہ کہتے حکم دیتے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مترشح ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے دل میں کبھی برائی کا خیال بھی نہ گزرا ہو، اتنا نیک لڑکا تھا۔ اللہ نے کہا جس دن پیدا ہوا اس دن پر سلامتی، رہا سلامتی، مر گیا سلامتی، اس پر سلام ہو۔ اللہ کو اتنا پسند آیا حضرت یحییٰ، نام یہ رکھا کرے یحییٰ، کن ناموں پر مرے پھرتے ہیں دوسرے اداکاروں کو، یحییٰ خوبصورت نام ہے آپ کے، اللہ نے رکھا ہے اپنے پیغمبر کے بیٹے کا نام، بڑھاپے میں دیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ یحییٰ پیغمبر رومیوں کو تلقین فرماتے تھے، ان یہودیوں کو تلقین فرماتے تھے کہ دیکھو تم اللہ کی راہ میں جو کچھ کر رہے ہو یہ سب برائیاں ہیں، تم یہ خدا کی راہ نہیں ہے، یہ دراصل شیطان کی راہ ہے۔ تو انہوں نے وقت کے بادشاہ کو اس وقت حکم دیا کہ تم جو اس وقت کر رہے ہو کہ تم نے اپنی ہی بھابھی کو اپنے گھر میں ڈال رکھا ہے، جو ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے، کوئی نکاح نہیں کر رکھا تم نے اسے، تو یہ اور تم دونوں بدکاری کرتے ہو، یہ خدا کے نزدیک اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن وہ بادشاہ پھر بھی احترام کرتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اسی محبوبہ کی بیوی نے سرے دربار اس قسم کا رقص کیا کہ بادشاہ جوش میں آ گیا، کہنے لگا مانگو کیا مانگتی ہو ہم سے۔ تو فوراً ماں کی طرف متوجہ ہوئی، ماں نے کہا کہ جاؤ بادشاہ سے فقط صرف یحییٰ نبی کا کٹا ہوا سر لے کر آؤ، کیونکہ وہ ہم پر تنقید کرتا ہے۔ بادشاہ دل میں کسمسایا، یا اللہ پیغمبر کا سر کس طرح کاٹوں، آخر ضمیر زندہ تھا کچھ دیر کے لیے کہ بات تو صحیح کہتا ہے، اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ اس عورت کی مرضی کی خاطر اس بادشاہ نے اسی وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوایا اور اس رقاصہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ عورت جب الہ بنتی ہے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ دیکھیے کیا الہ کی قسمیں ہیں۔ پھر دوسری مثال قرآن مجید میں نکال کے دیکھیے، روز پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا اللہ نے کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی بیوی ابو طالب کی، ابو لہب کی، وہ کس قسم کی ہے کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، شوہر کے لیے کیا لے کر آئے گی؟ جہنم کا ایندھن سر پہ رکھ کر ڈوئے گی، اس کے جہنم کے اندر جہاں وہ بند ہوگا وہاں آگ بڑک رہی ہوگی اور وہ اس کے اندر ایندھن ڈال رہی ہوگی۔ بیوی کی خوشنودی تھی، آپ کو پتا ہے کس وجہ سے؟ میں بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کے عام الحزن میں 50 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دور، ایک ایسا زبردست قسم کا ابتلا کا دور آیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کے مراحل میں سے گزر رہے تھے کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پناہ گاہ حاصل تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آنے والی مشکل کو خود اپنی زور پر روک لیا کرتے تھے، برادری میں ان کا نام تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد کفار نے یورش کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ابو لہب کے گھر میں دستک دینا، دروازہ کھلوانا، اور اسے کہنا کہ کیا محمد کو تنہا چھوڑ دیا لوگوں کے در پر تم نے؟ کہاں تمہارا چچا ہونا اور کہاں میرا بھتیجا ہونا؟ یہ کہاں گیا؟ آپ نے اس کے تعصب کو جگایا اس کے اندر کے کہ تم کم از کم خونی رشتہ دار تو ہو میرے، یہ تو تمہیں مجھے حق کی مدد فراہم کر سکتے ہو اگر ایمان نہیں لاتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر دروازہ کھٹکھٹانا، لیکن یاد رکھنا ان کے ہاں بنو امیہ کی ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی ہے وہ گھر میں موجود ہوگی، جو اس کی بیوی ابو لہب کی ہوگی وہ دروازہ نہیں کھولے گی، اور تم دھکا دے کر دروازہ کھولتے ہوئے اندر چلے جانا۔ نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہی معاملہ ہوا، نہیں کھولا، دھکا دیا، دروازہ کھولا، اندر چلے گئے، اور ایک زوردار انداز سے کہا آپ نے چچا کو کہ دیکھو اگر ابو طالب میرے والد صاحب انتقال کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سامنے رکھ کر برادری کے زور پر ہی تبلیغ کر سکے، تم اٹھو۔ جوش میں اٹھا ابو لہب اسی وقت، کہا میرے بھتیجے کے ساتھ لوگوں کا یہ سلوک، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قریہ بنو ہاشم تنہا رہ گئے، میں اپنے بھتیجے کی مدد کے لیے اٹھوں گا اسی وقت۔
باہر کی جانب بڑا جوش کے ساتھ بیوی آ کر دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی. کہا تجھے ایک پرائی کے پڑی اپنی لپیٹ تو، کیا ضرورت ہے ہمیں پرائی آگ میں کودنے کا؟ محمد نے یہ بات خود شروع کی ہے، وہ خود ہی اس بات کو کرے گا، کیسے سیٹل کرے گا. اس بات کو جب یہ سنا تو وہ ابو لہب ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا اور بیوی اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، کیوں بیوی کا اللہ نے ذکر کیا؟ اس کی کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنا الہ بنا لیا تھا. اس وقت عورت بھی الہ بن جایا کرتی ہے اور کبھی الہ بن کر دعوت بھی دیتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسے دعوت دی ہے. اللہ نے کہا جہاں الہ بنانے والے ہیں وہاں الہ کو چھوڑنے والے بھی ہیں کہ اس کو الہ مانتے نہیں ہیں. آؤ ہم تمہیں اپنا یوسف دکھاتے ہیں. دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہا یوسف جنگل کا پلا ہوا نوجوان ہے. ہاں، اور عورت بھی چھوٹی نہیں، بہت ایلیٹ کلاس کی خاتون ہے اور بڑی خوبصورت حسینہ ہے. دعوت گناہ دے رہی ہے اس کو اپنی جانب، لیکن یوسف انکار کرتا ہے. معاذ اللہ ذالک، میں اللہ کی پناہ میں ہے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہے، اور بھاگ جاتا ہے وہاں سے. اس نے الہ نہیں بنایا ہے. اللہ نے کہا یہ کون سی بات؟ جہاں الہ بنانے والے ہیں وہاں الہ نہ ماننے والے بھی تو موجود ہیں. پیغمبر کی مثال دے کر اللہ رب العزت لوگوں کو یہ کہتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قومیں بادشاہوں کو الہ بنا لیا کرتی ہیں. یہ بھی ایک قسم ہے بادشاہوں کی. کیا کہا کہ میں انا ربک الاعلی، فرعون کی آواز کیا بلند ہوئی سارے دربار کے اندر کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں سب سے بڑا. موسیٰ نے نہیں، تو خدا نہیں ہو سکتا ہے. تو قوموں اس وقت آل فرعون نے اپنے فرعون کو بھی اپنا الہ بنا لیا. الہ بنا لیا کرتے ہیں. نمرود کو الہ بنا لیا. دیکھا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اس کو اس وقت اپنے مناظرے میں نہ ہراتے تو قوم کے سامنے اس کی کلی نہ کھلتی. چھوٹا خدا تو بتوں کے جو بنائے بڑا خدا انہوں نے اپنے بادشاہ کے احکام سے بنا رکھا تھا. یہ پنڈت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے وہ اس وقت چیف آف دی سیکرٹری آف دی اسٹیٹ تھے، اور اس وقت انہوں نے اس نے بادشاہ کو اپنا الہ بنا رکھا تھا اور اس سے بڑے مفاد حاصل ہوتے تھے اس سے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو تو بنانے والا الہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ سامری نے الہ بنا کر رکھا نہیں، بچڑے کے اندر اس قسم کا بنا دیا اس کو ایسا عجیب و غریب شبدہ بازی کے ذریعے سے کہ ہوا کا داخل ہونا اس طرف سے اس طرف سے نکلتا تھا تو گویا محسوس ہوتا تھا بچڑا ہانک رہا ہے، آواز پیدا کر رہا ہے. حیران ہو کر قوم نے پوچھنا شروع کر دیا. اور پیغمبر درمیان میں موجود ہے، حضرت ہارون علیہ السلام. ایک نہیں دو، ایک پیغمبر اپنے وجود کے لحاظ سے جسمن وہاں موجود ہے، ایک پیغمبر کوہ طور پر خدا کی عبادت کے لیے گیا ہے. ایک نہیں دو پیغمبروں کے ہوتے ہوئے وہ کر رہے ہیں. تورات ان کے سامنے ہے. تو پیغمبروں کے ہوتے ہوئے بھی لوگ الہ بنا لیا کرتے ہیں. اور بھائیوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی کہ ایک نے دوسرے کی داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ تم نے یہ اس قوم کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو کہا میرے سے تو یہ قبضے میں نہیں آ رہے تھے، یہ قدرت میں نہیں آ رہے تھے، اب تم آئے ہو تو مل کے کریں گے ان کو درست. اور پھر ان کا انجام قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ ان سب کو پھر قتل کروایا گیا جن نے اس بت کی پوجا کی تھی. اس لیے خامخواہ یہ نہ سمجھیے کہ اسلام کے اندر الہ کی کوئی مقدار ہے. پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ الہ خواہش بھی بن جایا کرتی ہے. یہ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کو پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ کیا ہے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تو نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی لت لگ گئی ہے، میں صبح صبح اٹھ کر یہ مناجات پڑھتا ہوں، پھر لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ وہاں جایا کرتے تھے، آپ آج ادھر جایا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کیسے چھوڑوں گا؟ وہاں تو میرے بہت سے دیکھنے والے مجھے ملتے تھے، ان سے میرے تعلقات کٹ جائیں گے، میرے روابط کٹ جائیں گے، میری رشتہ داریاں کٹ جائیں گی. اب یہ رشتہ داریاں، یہ روابط، یہ تعلقات اس کی خواہش تھے کہ میں چاہا جاؤں، اس کی تمنائیں تھیں. کہا اس نے اپنی تمناؤں کا خون نہیں کیا، اس نے اپنی خواہشوں پہ چھری نہیں پھیری لا کی، بلکہ اس نے الہ بنا لیا. لا کی چھری پھیرنے کی بجائے الہ کے اندر اسے ڈال لیا ہے. تو یتبعون بانفسہم قرآن کہتا ہے اکثر دنیا میں لوگ صرف اس لیے ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا کرتے ہیں. یہ بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. اور الہ کے بارے میں یہ بات آپ سمجھ لیجئے میرے سامنے کہ الہ نقطہ پرکار کی طرح ہوتا ہے. آپ نے پرکار دیکھی ہو تو اس درمیان میں پرکار رکھتے ہیں، پھر اس کے آس پاس اس طریقے سے آپ دائرہ کھینچتے ہیں یا کوئی قوس لگاتے ہیں. تو جو نقطہ ہوتا ہے دراصل وہ الہ ہوتا ہے کہ اسی کے گرد انسان کا تمام دائرہ کار گرد گرد گھومتا ہے، اور اسی کے گرد انسان اپنی پوری کی پوری زندگی کو، اپنی تمام توانائیوں کو اس کے اوپر صرف کر دیتا ہے. یہ پرکار کی طرح سے ہے. پرکار اور الہ کے اندر وہ نقطہ پرکار جو ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہے اس دائرے کا، اس کے گرد سارا کچھ گھومتا ہے. اسی طرح یہ الہ کوئی معمولی چیز نہیں جس کو میں اور آپ سمجھتے کہ یہ کوئی معمولی چیز ہوتی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہا لا الہ، انکار کرو کہ ہر طرح کی خواہش، عورت مرد جہاں کچھ بھی تم دیکھتے ہو یہ سب کے سب الہ نہیں ہے. اور اللہ الہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف جا کر آپ کا ہر طرح کا سفر ختم ہو جائے. یعنی آپ جس کو پالیں تو پھر سمجھ لیں آپ نے گویا زمانے کو پا لیا ہے. اس کو وہ الہ ہوتا ہے. یہ آپ کو جگہ جگہ مختلف شکلوں میں نظر آئے گا. الہ کی میرے ذہن میں جو تعریف آتی ہے وہ ایک اور طرح سے مادی طور پر آتی ہے. اگر آپ لوگ بیالوجی پڑھے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں بڑے ایزیلی. خوردبین سے ایک چھوٹا سا جرثومہ نظر آتا ہے جس کو امیبا کہتے ہیں. آپ کبھی اسے دیکھیں، جب آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہزاروں شکلیں بن جائیں گی اس کی. کبھی اس طرح کبھی اس طرح رہے گا وہی. یہی الہ کی طرح کبھی یہ عورت بنتی، کبھی یہ مرد بنتا، کبھی دولت بنتی، کبھی حکومت بنتی، کبھی سیاسی عہدہ بنتا ہے، کبھی خواہش نفس بنتی ہے. شے وہی ہے لیکن شکل ڈھالتی رہتی، بدلتی رہتی، بدلتی رہتی، بدلتی رہتی. یہ امیبا دراصل مادی ایک شکل ہے تھوڑی سی پہچان کرنے کے لیے کہ الہ کس کو کہتے ہیں. الہ کا تصور جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا آپ اتنی دیر تک الہ کو مان نہیں سکیں گے. جب الہ کو آپ مان نہیں سکیں گے، جان نہیں سکیں گے، جس کی آپ کو معرفت حاصل نہیں ہوگی تو پھر آپ اس کے بارے میں انکار کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے جب تک آپ مجھے جانیں گے نہیں کہ یہ کاشف ہیں تو اتنی دیر تک آپ کے ذہن میں کاشف کا تصور آئے گا ہی نہیں. تو جب آپ کو میری پوری معرفت حاصل ہو جائے گی کہ یہ فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں جگہ سے پڑھے ہیں، یہ کرتے ہیں اور یہ کام ان کے سپرد کر دیا گیا ہے، تو پھر لازمی طور پر آپ میرا یا انکار کریں گے یا میرا اقرار کریں گے. دونوں میں سے ایک صورت ہوگی. تو معرفت حاصل کرنی پڑتی ہے پہلے، سب سے پہلے کہ الہ کی معرفت حاصل کرو کہ الہ کن کن شکلوں کے اندر آتا ہے، کن کن شکلوں کے اندر مجسم ہو کر آتا ہے، کن کن شکلوں کے اندر غیر مجسم ہو کر آتا ہے، کہاں یہ ٹچیبل ہے اور کہاں یہ انٹچیبل ہے. بعض اوقات یہ مرئی بھی ہوتا ہے اور غیر مرئی بھی ہوتا ہے. کبھی تو یہ نظر بھی آ جاتا ہے اور چھوا بھی جا سکتا ہے، اور کبھی یہ نظر بھی نہیں آیا کرتا کیونکہ یہ خواہش کبھی نظر نہیں آتی، یہ دل کے کسی کونے میں، نہا خانے میں چھپی ہوئی رہتی ہے. اس لیے الہ کے اس تصور کو اگر آپ نے نہ پایا تو یہ بھی آپ کو دین اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک ایسی راہ پر چل نکلیں گے جس کا آخر گمراہی ہوگا، اور گمراہی آپ کو جہنم میں لے جائے گی. اور الہ کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ جس تمنا کو پا لینا آپ کی زندگی بن جائے وہ بھی الہ ہو جایا کرتی ہے. اگر آپ کی تمنا یہ ہے کہ میں اپنے رب کو پالوں تو لازمی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. لیکن اگر آپ کی تمنا یہ دنیا پا لینے میں ہے، یہ گھر پا لینے میں ہے، یہ کوٹھی گاڑی بنگلہ پا لینے میں ہے، یہ کاروبار کو ایک نہیں لاکھوں دنیا کی چینوں کے اندر پا لینے میں، تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے نہیں یہ KFC، میکڈونلڈ اور اس کے علاوہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اپنی شاخیں پوری دنیا میں پھیلا لیتی ہیں جیسے کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. دکان تو ایک ہی کافی تھی زندگی بسر کرنے کے لیے. یہ 65 سال کی ہے، تم نے لاکھوں شاخیں کس چیز کی بنا لی؟ کیونکہ تمہارا مطمع نظر یہ الہ ہے. تمہارا حصول یہ ہے کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤں اور میں ہی میں ہو جاؤں اور مجھے ہی جانا جائے. تم نے اپنے نفس کو الہ، یہ آگے آ رہی تھا من اتخذ الہ ہواہ، اپنی خواہش کو الہ بنا لیا ہے. یہ وسعت کاروبار کہ جگہ جگہ میرے بینر لگے ہوئے ہوں، یہ باٹا کی کمپنی گویا کہ کھل گئی ہے، یہ سروس کی کمپنی کھل گئی ہے. یہ آج پوری دنیا میں جو معیشت پھیل رہی ہے اور جگہ جگہ اس کی شاخیں کھل رہی ہیں، یہ کس نہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. ہم نے یہ کس جگہ پر اپنی زندگی کو الہ بنا لیا ہے؟ ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں، ہماری زندگی کا سفر کس جانب ہو گیا؟ کیا KFC کی شاخیں کھولنے تک کا، یا کسی ایسی چیز کہ ہماری کوئی ٹائر کی کمپنی ہے یا کپڑے کی دکانیں زیادہ سے زیادہ بنانے کا نام ہے الہ؟ ہماری تمناؤں جو کا سفر کس طرف ہو رہا ہے؟ کیا ہم یہ کبھی سمجھے ہیں اس معاملے کو؟ نہیں، ہم نہیں سمجھے ہیں. الہ وہ ہے کہ جس کو پا لینے کی خواہش اگر پوری ہو جائے تو آپ سمجھ لیں گویا زندگی کا حاصل ہو گیا. اس کو بھی الہ کہتے ہیں. آج نوجوان طبقہ عشق مجازی کے اندر گھما پھر رہا ہے. وہ پا لیتا ہے ایک لڑکی کو اور اسی کے عشق پہ دن بھی جاگتا ہے، رات بھی جاگتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، گھر بار کو بھی چھوڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے، برادری کو چھوڑتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، اپنی اخلاقی اقدار کو چھوڑتا ہے، اپنی پاکیزہ زندگی کو چھوڑتا ہے، اپنی پاکیزہ زندگی پر بدنامی کا داغ لگوا لیتا ہے کیونکہ اس عورت کو الہ بنا لیتا ہے. یہ قوم کا شباب کس جانب جا رہا ہے؟ یہ قوم کا شباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنائیں تھی، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کا خون ہو رہا ہے. یہ قوم کا شباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزوئیں تھیں، یہ قوم کی آج آرزوؤں کو قتل کیا جا رہا ہے. کبھی آپ کو جیز کے پیکج دے کر قتل کیا جا رہا ہے، کبھی آپ کو وارد کے پیکج دے کر قتل کیا جا رہا ہے. یہ یقین جانیے یہ سہولتیں نہیں، یہ قتل گاہیں ہیں جو بنا دی گئی ہیں ہمارے ملکوں کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نام پر، جس کی وجہ سے آپ کی قوم پوری کی پوری جو ہے اس وقت مفلوج
اور بیکار ہو کر رہ گئی ہے، اور آپ کے نوجوانوں کی راتیں بجائے اس کے کہ نماز شب میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، ایک عورت کی یاد میں ساری رات گزر جاتی ہے اس کی۔ اس لیے جس کی زندگی کا حاصل ایک لڑکی بن گئی ہے، جس کی زندگی کا حاصل ایک عورت بن گئی ہے، اس نے عورت کو الہ بنا لیا ہے، وہ جاگ جائے، وہ بیدار ہو جائے۔ میں تنبیہ کرتا ہوں اور روز قیامت میں خدا سے یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے قوم پر واضح کر دیا تھا کہ الہ کیا ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ نے ان تمناؤں کو اپنی سیدھی راہ پر نہ لگایا، ان آرزوؤں کو اپنی راہ پر نہ لے کر آئے، تو لازمی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم کا یہ بیج ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا، اور اس کا نتیجہ لازمی طور پر زمین پر فساد فی الارض کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ورنہ روز دیکھیے غیرت کے نام پر قتل بھی ہو رہے ہیں، غیرت کے نام پر بھائی بہنوں سے کٹ رہے ہیں، جیلوں عدالتوں کے اندر قتل ہو رہے ہیں، محبوباؤں کے نام پر لوگ کیسی کیسی بدنامیاں برداشت کرنے پر تل گئے ہیں، اور ماں باپ کا خیال نہیں ہے، اور دنیا میں کسی کا خیال نہیں رہ جاتا ہے، اس کی خواہشوں کا حاصل وہ ہو گیا ہے۔ اور الہ کیا ہے کہ مشکل بننے پر جس کی جانب آپ رجوع کر لیا کر اس کو الہ کہتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں فوری طور پر آیا کہ ہم اس مولوی صاحب سے کچھ وظیفہ لینے کے لیے جائیں، تو لازمی طور پر یہ کچھ کر دے گا۔ مشکل بننے پر جادوگروں کے پاس ڈھیر لگ گئے خواتین کے، آپ سب سے پہلے آپ کے کاروبار ختم ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، او عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ جگہ جگہ لکھا ہے یہ عامل فلاں ہے، یہ عامل فلاں ہے، 24 گھنٹے میں کام کر دیں گے، ہم نوری نہیں کالا کرتے ہیں، اور کالا نہیں ہم نوری کرتے ہیں، سیاہ نہیں سفید کرتے، سفید نہیں سیاہ کرتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے الہ کی جانب سے معاشرے کی پوری دنیا میں دیکھا کہ یہ آدمی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو گویا آپ نے اس کو الہ بنا لیا ہے۔ یہ لاکھوں لوگ جس پر عزت کے نام پر بے عزتی کی جاتی ہے، جہاں پر محبت کے نام پر جہاں نفرتیں بانٹی جاتی ہیں، آپ کو کاروبار کے نام پر اپنے کاروبار چمکاتے ہیں کہ لائیے آپ کا کاروبار درست کرتے ہیں، کہ پہلے آپ ہمارا کاروبار درست کریں پھر ہم آپ کا کریں گے، 50,000 ہماری جیب میں ڈالیں پھر آپ کا کاروبار چلے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ الو ذبح کرتے ہیں، آپ کے ہاں سیاہ کپڑے اور کالے ماش بکھیرے جاتے ہیں، قبروں کے اوپر جا کر غریب کو کھانے کو نہیں دیں گے، کالے ماش جا کے وہاں بکھیر دیں گے، کیونکہ آپ نے اپنی مشکل کے بننے پر سب سے پہلے اس کو الہ بنایا ہے۔ آپ کی نگاہیں فوری اس کی طرف اٹھی ہیں، آپ نے اپنے رب کو نہیں منایا ہے، اپنے اندر نہیں جانکا ہے میں کہاں اور کس مقام پر کھڑا ہوں، آپ نے الہ بنا لیا ہے اس کو، جہاں الہ کی تمام خواہشیں ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ پھر جس پر سب کچھ نثار کرنے کو جی چاہے وہ بھی الہ بن جایا کرتا ہے، کہ تن من دھن سب اس پر لگا دوں وہ بھی الہ بن جایا کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ وطن بھی الہ بن جایا کرتا ہے۔ نیشنلزم کے نام پر دیکھیں قوموں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، جائیے جا کے تاریخ پڑھیے، آپ کو میسولینی اور جرمن کے لوگ نظر آئیں گے، بربریت کا اور وحشت ناک قتل کا کھیل کھیلتا ہوا ہٹلر نظر آئے گا، اور میسولینی نظر آئے گا، فاشزم کے نام پر قوموں کو قتل کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جرمنی کی سرزمین ہی سب کچھ ہے، اور جرمنی کی سرزمین کے لیے مر جاؤ۔ آپ کا ہمسایہ ملک ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ دیش کے نام پر مرو، دیش چاہیے، دیش کو بچانا ہے۔ کبھی اس سے کچھ اور کہا ہے؟ یہ دیش بھی کبھی کبھی خدا بن جایا کرتے ہیں، ان کو بھی اپنی راہ سے ہٹا دو، کیونکہ تم اس پر تن من دھن وارنے پر۔ ہاں اگر اسلام کے نام پر کوئی قلعہ آپ لینا چاہتے ہیں، دارالسلام ہو، تو اس وقت آپ پر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس الہ کے نام پر لیا گیا ہے، اس لیے اس الہ کے نام پر قربانی دیں گے، اس کے نام پر نہیں دیں گے۔ ہاں تب ہو جاتا ہے فرض۔ لیکن ہمارے دیش کے پیچھے یا ہمارے وطن کے پیچھے الہی نظریہ قائم ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے پیچھے مر جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا اپنا تعلق سببی ہوتا ہے کہ ہم یہاں چونکہ پیدا ہوئے اس لیے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ہجرت کر کے دی کہ جاؤ مکہ، ہم نے تم کو چھوڑا خدا کی راہ میں کیونکہ تم الہ بنے جاتے ہو۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ گناہ کا جو تصور بھی پھوٹے گا، یہ نقطے کی بات آج آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے گناہ کیا ہے؟ فرمایا گناہ اس بات کا نام ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے، تجھے مفتی کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو تیرے دل میں کھٹک جائے کہ یہ کچھ غلط ہے، تبھی تو رجوع کرتا ہے، اندر سے ہی ایک معرفت اٹھتی ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اس لیے تو ہم مولانا کے پاس جاتے ہیں، مولانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں اس کا مطلب آپ کو ہی شبہ لاحق ہو گیا، آپ کے سامنے اس چیز کا تصور جو ہے وہ دو رنگوں میں سامنے آیا کہ آیا یہ نیکی ہے یا بدی ہے۔ اگر آپ اس کی نیکی اور بدی کو نہیں تصور میں لا سکتے ہیں، آپ کو اس کی معرفت حاصل نہیں ہے، تو پھر آپ لازمی طور پر مولوی صاحب کے پاس جائیں گے۔ گناہ کا تصور الہ کے ساتھ بہت گہرا جڑا ہوا ہے، یہ آپس میں ایک ہیں۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھی آپ کا گناہ بھی آپ کا الہ بن جایا کرتا ہے۔
آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو آپ ہمارے پاس چلے آتے ہیں، کہتے ہیں کیا اس طرح سامان لے کر رکھنا اتنے دنوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز، سود ہے کہ نہیں سود ہے، آپ یہ کہتے ہیں۔ کبھی آپ کسی مولوی صاحب سے یہاں سے نہ ملے تو وہاں سے جہاں سے آپ کی مرضی کا ملتا ہے گناہ کا تصور، اسی وقت آپ اس کو لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ گناہ کرتے ہیں۔ آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ تکافل جائز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیوں پوچھتے ہیں یہ انشورنس ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی نماز کے بارے میں بھی پوچھا آپ نے کہ نماز پڑھنی مولوی صاحب جائز ہے یہ نہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ نماز جائز ہے۔ یہ معروف غیر معروف ہو جانا اس چیز کا، منکر کا، یہ گناہ کا تصور ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ گناہ کو اپنے دائیں بائیں سمیٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ صحیح ہے کہ اس کو صحیح جان لے، جس کو نیکی کہے وہ نیکی ہے، جس کو غلط کہہ دے وہ پھر نیکی غلط بن جاتا ہے اس کے لیے، یعنی نفس کی اطاعت اس کا الہ بنانے کے مترادف ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر اس کے لیے اب یہی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انسان کی عبادت اسی کے لیے چنتا ہے جس کو اس نے اپنی حاجتیں سنوانی ہو۔ ہر وقت جو خطرات میں گرے ہوئے کو پناہ دے سکے وہ الہ ہوتا ہے، اور الہ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو پناہ دے دے وہ آپ کو حالت اضطراب سے نکال لیتا ہے۔ جو حالت اضطراب سے نکال لے تو گویا آپ سکون کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور سکون ہی تو زندگی ہے۔ ہر کوئی آدمی کہتا ہے گھر ہے، بار ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون ہی تو زندگی ہے۔ سکون کی تلاش میں آپ پھر رہے ہیں، اور سکون ان سے تلاش کر رہے ہیں جہاں بے سکونی ہے۔ تو کیسے آپ کو سکون ملے جب آپ نے ان تمام چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری الہ بن گئی ہیں، تو پھر آپ کو سکون کہاں سے ملے جبکہ وہ حقیقی الہ ہی نہیں ہے؟ یہ سچی خوشیاں نہیں ہیں۔ کل بھی میں ایک آدمی سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو آپ قربانیاں کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر پھرتے رہتے ہیں پھر بھی آپ کے چہروں سے افسردگی چھا رہی ہے، تو یہ سچی خوشیاں نہیں ہیں۔ سچی خوشیاں وہ ہیں جو دل سے نکلے، کپڑے گندے بھی ہو جائیں، قربانی نہ بھی لی ہو، چہرہ دمک رہا ہو، چمک رہا ہو، مہک رہا ہو، چہک رہا ہو، اسی کا نام سکون ہے۔ دل کی دنیا آباد ہو جائے تو سب کچھ آباد ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ ہاں، جانو دل عزیز آپ کو عزیز ہے تو آپ اس کی گلی میں مت جائیے، بلکہ اس کعبہ کی گلی میں جائیے جہاں پر جا کر آپ کو بیت اللہ کے گرد طواف کرنے سے سکون حاصل ہوگا، وہاں پر ہوگا۔ اور اس طرح کی کیفیت کو جب یہ انسان نکال دیتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تو پھر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس آدمی کو بلند بھی ہونا پڑتا ہے۔ یہ بھی الہ کی میں نے آپ کے سامنے تعریف کی ہے۔ اور جس جگہ انسان کو سکون ملے، انسان اس کی جانب اشتیاق سے بھاگتا ہے، شوق سے بھاگتا ہے۔ اگر آپ کو بیت اللہ میں سکون ملے تو آپ یہ 2-2 لاکھ یہاں خرچ کر کے پارٹیاں کرنے کی بجائے اپنا عمرہ نہ کر کے آئیں۔ نہیں، آپ کو پتا ہے یہاں کا سکون جو آپ کو وقتی طور پر حاصل ہوتا ہے، اگر آپ کو وہاں پتا چلے جو سکون وہاں ملتا ہے تو یہ جوان اپنی موٹر سائیکلیں بیچ دیں، یہ گاڑیاں گھڑیاں بیچ دیں اور نکل جائیں اس بیت اللہ کی راہ پر، جا کر دیکھ کر آئیں کہ جہاں ان کا رب ان کا منتظر ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، میری تقریر کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اس لیے چند فکروں کے اندر جس چیز کو میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا اس کو فائنل کر کے میں آپ کو اس کو سارے کے سارا وائنڈ اپ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھوں کہ جس کی اطاعت کی جائے الہ وہ ہے، جس کو ٹوٹ کر چاہا جائے الہ وہ ہے، جس کی محبت اور چاہت روئیں روئیں میں اتر جائے الہ وہ ہے، جس سے امیدیں وابستہ ہو جائیں الہ وہ ہے، جس پر مکمل تکیہ کر لیا جائے الہ وہ ہے، جس سے مانگ مانگ کر انسان کھائے، حاجت روائیاں پیش کرے الہ وہ ہے، جس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور جبین نیاز کو زمین پر رکھ دے وہ الہ ہوتا ہے، جس کی بات حرف آخر ہو جائے اور جس کی بات ہر پتھر پر لکیر ہو جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو اس کو عبادت کہتے ہیں، اسی کو مراسم عبودیت کہتے ہیں۔ یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور عبادت نہیں ہے۔ اور اسی عبادت کا نام بندگی ہے جو خدا تم سے مطلوب ہے، تم خدا کو تم سے کہ لاؤ یہ عبادت میری بارگاہ میں اور قبول میرے سامنے پیش کرو اور اس عبادت کو میں تمہارے دیکھوں۔ تمام امور بندگی جن کو آپ کہتے ہیں سر انجام دیتے ہیں اس کو نام عبادت ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، جہاد بالسیف، نفس، بالقلم، باللسان، بالقلب، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بندگی کے امور ہیں، اسی کو الہ کہتے ہیں۔ یعنی لا الہ کا مطلب ہے کہ مذکورہ تمام چیزوں کا انکار جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور یہ انکار آپ سے ہجرت بھی کروائے گا، یہ انکار آپ کو زکوٰۃ بھی دلوائے گا، یہ انکار آپ کو نماز کے لیے بھی لائے گا، یہ انکار آپ کو جہاد کے لیے میدان جنگ میں سر کٹانے کے لیے بھی لے جائے گا، یہ انکار آپ کو خدا کے لیے سب کچھ کروانے پر لے جائے گا۔ پھر نہ بیوی راستے میں آئے گی، نہ دولت راستے میں آئے گی، نہ اولاد راستے میں آئے گی، نہ بچے راستے میں آئیں گے، نہ رشتہ داریاں، نہ برادریاں، نہ ذات، نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، کچھ بھی آپ کی راستے میں نہیں آئے گا، کیونکہ پھر آپ کا الہ وہ ایک وحدہ لا شریک ہو جائے گا جسے کہتے ہیں وَهُوَ رب العرش العظیم۔
تو عزیزان محترم الہ کی پہچان کیجئے. میں نے اپنی طرف سے جتنا ہو سکا آپ کے سامنے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. مزید زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز اس کو پھر بیان کروں گا. آج ہمارا الہ کا موضوع میں نے یہاں پر تمام کیا. انشاءاللہ العزیز اگلا موضوع ہمارا لفظ اللہ پر ہوگا کہ کلمے کے اندر اللہ کے معنی کیا ہیں, اللہ کیا ہے, اللہ کیسے زندگی پر آتا ہے, اللہ کیا کرتا ہے ہم پر, اللہ کے تقاضے کیا ہیں, اللہ کیسے ہمیں گھوم گھما کر گھیر گھار کر اپنے سامنے لے کر آتا ہے. لفظ اللہ پر اگلی دفعہ انشاءاللہ العزیز بحث ہوگی اگر اللہ رب العزت نے چاہا انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی, میرے شیخ, میرے مربی, میرے استاد بزرگوار حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں, اور ان کے بعد یہ میری پہلی عید تھی. اس لیے عید کے دن سے لے کر آج تیسرے روز تک دل کی کیفیت ویسی ہی ہے جیسی 28 اگست کو ان کی وفات کے دن تھی. رات بھی میں نے پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ غالباً ان کو اپنے خواب میں دیکھا ہے. پھر دل صبح مضطرب ہو گیا. تو عید کی یہ کیفیت خوشی ساتھ لاتی ہے, بلا شبہ یہ عالم اسلام کے لیے مبارک ہو. لیکن کچھ دلوں کے اوپر یہ قیامت بھی ڈھاتی ہے کہ جب اس کی بہت محبوب چیز اسے بچھڑ جائے. مولانا کو الہ نہیں ہم نے بنایا ہے کیونکہ ان کی ہم نے عبادت نہیں کی ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے ان کے لیے نہیں کی ہیں. ہم نے چونکہ انہوں نے ہمیں الہ کی معرفت دی تھی اس لیے ان سے محبت ہو گئی. تو آپ سب سے گزارش ہے, شرعاً ایک ہی طریقہ ہے محبت کا ادا کرنے کا, ایک ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے. اور ان کا مشن ان کا نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کا مشن ہے, اور ان کا بھی نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. یہ تو مادی مظاہر ہیں ان کے سامنے. اور دوسرا ان سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ چونکہ ہم ان سے بالمشافہ ملے ہیں, ان کے بہت طرح کے احسانات ہیں ہم پر, تو ان کے لیے جہاں جملہ مومنین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, ایک دعا ان کے لیے بھی روزانہ کر دیا کریں مغفرت کی. میرا بھی یہاں جمعے سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا, فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے. لیکن ایک حق آپ سے مانگتا رہوں گا عمر بھنگ کہ میرے استاد محترم کے لیے آپ ایک دعا ضرور مغفرت کی کر دیا کیجیے, بس. اور کچھ نہیں ہے, اور مجھے کچھ حاصل نہیں, یہاں دنیا سے کچھ نہیں لینا دینا. اپنی مغفرت کے لیے بھی میں دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بخش دے, جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے. تو مولانا کے لیے بھی آپ خصوصی دعا فرما دیا کیجیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہوتے ہیں, اخراجات بہت ہوتے ہیں. یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم بیچ میں گھوم پھر کر آپ سے پیسے لیتے پھریں, مجھے بڑا آکورڈ لگتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک آدمی گیا, مدرسے کا سارا انتظام دیکھا, لیکن چندہ کہیں دینے کا انتظام نہیں تھا کہ ڈبہ رکھا ہو یا کوئی چندہ مانگتا ہو. تو خیر اس آدمی نے یہ کیا کہ جہاں محتمم کا کمرہ تھا وہاں جا کر اس نے ایک 500 روپے اس زمانے کے ان کی نظر کیے. کہا جی یہ مسجد کا, مدرسے کا, خانقاہ کا نظام دیکھ کر دل بہت خوش ہوا, یہ 500 روپے میری طرف سے رکھ لیجئے. تو انہوں نے وہ پیسے رکھ لیے اور کہا کہ یہ انتظامات آپ کیجئے اس کے سارے جو بھی ہیں. پھر سوال کیا, حضرت چندہ اس کا کوئی باکس نہیں لگایا ہے, کوئی آدمی نہیں مانگنے والا, یہاں پہ کیا, تو آپ کا نظام کیسے چلتا ہے؟
آپ جب مانگتے نہیں ہیں تو کہا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ علماء کے وقار کے یہ بات منافی ہے کہ وہ لوگوں سے چندے مانگتے پھریں. اللہ کا دین چندے مانگنے کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ کا دین جہاں سے پھوٹ رہا ہے اس کے لیے خود بخود اللہ چندے کا انتظام کرے گا. تو اس نے کہا پھر آپ کا انتظام کیسے چلتا ہے جب آپ مانگتے نہیں؟ کہا ایسے ہی چلتا ہے جیسے آپ نے 500 روپے دے دیا. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ اس طرح درمیان میں اس طرح گھوم پھر کے کچھ کہنا مناسب نہیں ہے. جن صاحبان کو دل سے قدر ہوگی انہیں پتا ہوگا کہ یہاں انتظامات کتنے مشکل ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، وہ خود بخود یہاں پہ کریں گے اور مرکز دین الخالص کے نام پر آپ جمع کروائیں گے جو کچھ بھی کروائیں گے. پہلے تو ارادہ یہی تھا کہ آپ لوگ یہاں پر جو ہے کوئی چندہ باکس رکھ دیں، اس کے اندر ڈال دیا کریں. مجھے بڑا معیوب گزرتا ہے یہ باتیں. تو آپ اسلامی علوم معرفت کی خودداری کے برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی ہم ایک نئی رسم یہاں آج ڈال رہے ہیں کہ آج سے آپ ہم خود بخود یہاں پر اپنا ایک آدمی کو جمع کروا دیں. شفیق صاحب بیٹھے ہوتے ہیں یا عمران صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پکڑا گئے. یہی ایک معتبر دعا یہاں پر ہے، ان کو آپ کر دیے کریں. دوسرا یہ ہے کہ پچھلی دفعہ یہ ہوا کہ جب میں بیان کر رہا تھا کہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے عیوب گنوائے ہیں، تو اس میں ایک سے میری زبان پھسلی کہ وہ کم عمر کا ہو. نہیں، وہاں پر تھا اصل میں کہ بیمار نہ ہو اور لاغر نہ ہو. بیمار اور لاغر میں فرق ہے، کیونکہ میرے ذہن میں تھا وہ کھیرے کے متعلق بھی بتانا ہے کہ وہ جزا، تو وہ ذہن میں گڑبڑ ہو گیا. مولانا اس لیے کتابیں رکھ لیا کرتے تھے اپنے پاس. ہمارے پاس ابھی لائبریری سیٹ نہیں ہو رہی، کتابیں کہاں سے آپ کے پاس سامنے رکھیں. تو اس میں یہ تھوڑی سی تصحیح آپ کو کر لینی چاہیے کہ یعنی وہ لاغر نہ ہو کہ اس کا گودا نکلا ہوا محسوس ہو، یا ایسا بیمار نہ ہو کہ اس کے اندر چستی چلاکی نہ ہو اور وہ دیکھنے میں بڑا بیمار سا جانور نظر آئے. ہاں، اور کانا اور لنگڑا نہ ہو. 4 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں. تصحیح کر لینا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے وقت اگر تسامح ہو گیا تو یہ لوگ کہتے تھے یہ شرمندگی کا. میں نے کہا اس دن کی شرمندگی سے بچیو بھائی جس دن ازالہ نہیں ہو سکے گا. آج تو سب شرمندگیاں اللہ کے ہاں بھی بندوں سے بھی معافیاں مانگ لیں گے، پہنچا دیں گے. تو اللہ تعالی ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم رد کل غریب، اللہم اشف کل مریض، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اقض دین کل مدین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.